کامیابی میں عمل کرو. مولانا العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک بارگاہ رسالت میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. Thanks a lot of Allah Ta'ala and His beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who guided us to establish the spiritual functions for the purification of heart and for the satisfaction of the mind and for the establishment of the peace of the world. I congratulate especially پیر طریقت سید محمد جیلانی Ashraf al-Ashraf al-Jilani for his holy guidance for Sunni community, youngster and new generation. یوں تو سبھی کو آنا جانا ہے، لیکن غوث اعظم کا گھرانہ گھرانہ ہے. جو مال مدینے میں تھا سب بغداد میں ہے، جو بغداد میں ہے سب گھر میں ہے، اور جو گھر میں ہے وہ گھرانے میں ہے. یکی چوچا شریف کے سادات they are all descendant of غوث اعظم. جب جب فتنوں نے سر اٹھایا اولیاء اللہ کی روحانیت نے اسے دبایا. جب بادشاہوں کا دماغ خراب تھا تو غوث اعظم و غریب نواز کا انتخاب عمل میں آیا. سرکار زکریا ملتانی اور مخدوم سمنانی کا انتخاب ہوا. اور جب انگریزوں کا دماغ خراب ہوا تو علامہ فضل حق خیر آبادی چنے گئے. اور جب کانگریسیوں کا دماغ خراب ہوا تو رحمت نے محدث اعظم کو چنا. محدث اعظم سنیت کی تحریک کا پاسٹ ٹینس ہیں، ان کے دونوں لڑکے پریزنٹ ٹینس ہیں. جیلانی میاں وغیرہ فیوچر ٹینس ہیں. وہ دادا میں بیٹا یہ پوتے. تو محدث اعظم خود خطیب ان کا بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں، خطیب ان کا پوتا کل پیش کیا جائے گا. 3 نسل تک خطیب ہی پیدا ہو یہ بھی اپنے آپ میں ایک میریکل ہے. کیونکہ ایک خطیب اعظم ہو گیا تو اس کا باپ خطیب نہیں تھا. لیکن مخدوم سمنانی کسی مدرسے کا نام نہیں کہ صرف کتاب پڑھائی جائے گی. مخدوم سمنانی کسی مسجد کا نام نہیں کہ صرف جماعت کرائی جائے گی. مخدوم سمنانی کہ کسی ہاسپٹل کا نام نہیں کہ صرف بیمار ایڈمٹ ہوں گے. مخدوم سمنانی ایک سلطنت ہیں، ایک روحانی کنگڈم ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو بھی کنگڈم میں چاہیے سارا انتظام انہیں کرنا. تحریر کے لیے اگر شیخ الاسلام کا انتخاب ہمارے ہاں آیا
اور تحریر کے لیے مجھے چنا گیا تو تزکیہ نفس کے لیے جیلانی میاں کا انتخاب ہوا ہے. اسی لیے اسپریچول ٹریننگ کے لیے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ ذمہ داری تمہیں نبھانی ہوگی. میں تو جانتا تھا کہ یہ تو صرف طاہر اشرفی ہیں. یہ تو جہاں جب ان کو دیکھا تو پتا چلا کہ طاہر کے تو پر نقطہ ہے. ایسا ظاہر ہوئے طاہر تو یہ اپنے گھر میں تھے مگر جیلانی میاں کی غلامی نے انہیں ظاہر کیا. حضرات مخدوم سمنانی میرے ہی نہیں سب کے ہیں. داتا گنج بخش صرف لاہوریوں کے نہیں سارے سنیوں کے ہیں. غریب نواز صرف اجمیریوں کے نہیں سارے مسلمانوں کے ہیں. غوث اعظم پر کسی کی دادا گیری نہیں ہے کہ وہ صرف بغداد والوں کے ہیں, وہ سارے جہان کے ہیں. اسی لیے ہمارا یہ اسپریچول کیمپ کسی ایک سلسلے کا کیمپ نہیں, یہ اشرفیوں کا کیمپ نہیں, یہ سارے سنیوں کا کیمپ ہے. تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو پنجاب کا دھان بہت اچھا ہے, آئی نو, سپیریئر کلاس کا چاول ہوتا ہے پنجاب میں. یہ اور بات ہے کہ وہ روٹی کھاتے ہیں. لیکن وہی بیج وہی ہو پنجاب کے دھان کا, لیکن اس کو لا کر تم انگلینڈ میں بو, برباد ہو جائے گا بیج. خرابی بیج میں نہیں ہے, خرابی زمین میں ہے. There is no defect in the seed, defect in the land. Cultivation is already cultivation and very popular. There is a agricultural science at the moment. But you will put the seed from Pakistan and you started in the England, सूख गया, सड़ गया, गल गया, अल्लाह जाने कहाँ मिल गया, किस लिए लाए थे वो कहाँ चला गया. इराक की खजूर का जवाब नहीं, मदीने की खजूर मिल जाए सलाखों पर, अजवा मिल जाए तो हम खाना छोड़ दें. लेकिन अगर हम मदीने की उस खजूर को बिहार और बंगाल में ले जाएं तो वहां ताड़ तो पैदा होगा मगर वो खजूर पैदा नहीं होगा. क्योंकि मदीने की खजूर में डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट इंडिया की जमीन में है. पैदा तो कर रहे हैं आम, मगर है पाकिस्तानी आम का जवाब. जो आम हिंदुस्तान में पैदा होता है जायकेदार, वो मिलेगा अमेरिका में. तो प्यारी अच्छी खेती के लिए, बेस्ट कल्टीवेशन के लिए सिर्फ सीड मत देखो, जमीन भी देखो. इसमें कोई शक नहीं कि एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से जिंदगी के सारे बुत टूट जाते हैं. एक ही बार कहा था उमर इब्ने खत्ताब ने तो कुफ्र हिल गया, शिर्क में जलजला आ गया. एक ही बार कहा था अली ने, खैबर शिकन हो गए, शाहे ज़मन हो गए, कुव्वत परवरदिगार बन करके चमके. एक ही बार कहा था सिद्दीक अकबर ने, मगर सिद्दीक अकबर बने, खलीफा आजम बने, खलीफतुर रसूल बने, इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, इमामुल आदिलीन बन गए और अफजलुस सहाबा बन गए. एक बार कलमा पढ़ा था, आज हम 100 बार पढ़ते हैं. एक बुत नहीं हिलता.
ایک بار ہندوستان میں قدم رکھ کر غریب نواز نے کہا الا اللہ، ایک بار ہندوستان میں قدم رکھ کے سرکار غریب نواز نے کہا الا اللہ، تو پرتھوی راج کی راجدھانی اڑ گئی، پرتھوی راج چوہان کی حکومت ختم ہو گئی۔ ایک بار اجودھیا کے قریب کی چوچا شریف میں قدم رکھ کے مخدوم اشرف نے کہا الا اللہ، تو جادوگروں کی آبادی اجڑ گئی۔ ایک بار کہا، وہی الا اللہ جب میں کہتا ہوں تو اٹل بہاری کو اثر نہیں، بل کلنٹن کو پرواہ نہیں، یہودیوں کو کوئی پرواہ نہیں، کہا کرے یاسر عرفات، کہا کرے جنرل کرنل، کہا کرے ہم اور تم، تو لا الہ الا اللہ جو آج ہے وہی زبان اشرف پر ہے، وہی زبان داتا پر ہے، وہی سرکار نقشبند کی زبان پر، وہی سرکار سہرورد کی زبان پر، وہی غوث اعظم کی زبان پر، وہی مولا علی کی زبان پر، وہی امام حسین کی زبان پر، وہی زین العابدین کی زبان پر، وہی صدیق اکبر کی زبان پر، وہی نبی کریم کی زبان پر، تو چیز تو ایک ہے، پر جب ہم بولتے ہیں تو اثر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کلمے میں کوئی خرابی نہیں، خرابی ہمارے سینے میں ہے، ہماری زمین خراب ہے، بیج اچھا ہے زمین خراب ہے، کلمہ اچھا ہے پڑھنے والا خراب ہے، تو کلمہ کو پھیلانا یہ تو عالم کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لائق دل بنا دینا یہ اسپریچول لیڈرز کی ذمہ داری ہے۔ تم پہلے ہم نے یہ وظیفہ پڑھا کچھ اثر نہیں ہوا، ہم نے سورہ یاسین شریف پڑھا کچھ اثر نہیں ہوا، ارے تو چیزوں کا ذکر مت کر، زمین کا حال بتا، صبح اٹھ کے تو نے حلال کھایا تھا کہ نہیں، دن بھر تو جھوٹ سے بچا کہ نہیں؟ تو سنو، جس پورے پاکستان کا چاول اچھا نہیں ہے، صرف پنجاب کا، سندھ میں بوگے دیکھو وہ چاول سندھ میں نہیں ہوگا، وہ چاول میرپور میں نہیں ہوگا، وہ چاول مظفر آباد میں نہیں ہوگا جو گجرات کے بغل میں ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے زمین کی خصوصیت کا، تو اگر ہمیں دھان کی شان چاہیے تو جو اس کو زمین چاہیے ویسا ریکوائرمنٹ پورا کرے۔ زمین میں مٹی کم ہے تو مٹی ملاؤ، زمین میں یوریا کم ہے تو یوریا ملاؤ، زمین میں نائٹروجن کم ہے تو نائٹروجن ملاؤ، زمین میں اگر تجھ کو آکسیجن کم ہے تو آکسیجن ملاؤ، زمین میں نائٹروجن کی ضرورت ہے تو نائٹروجن ملاؤ۔ اب اگر تجھے کلمے میں وہ اثر دیکھنا ہے جو اثر صحابہ کی زبان پر تھا، تابعین کی زبان پر تھا، غوث اعظم کی زبان پر تھا، کلمے کا وہ اثر دیکھنا ہے تو پہلے اپنے دل میں جھانک، اس کے اندر اگر اعتقاد کی کمی ہو تو اعتقاد لاؤ، یقین کی کمی ہو تو یقین لاؤ، ناپاکی ہو تو پاک کر دو، گندگی ہے تو صاف کر دو، شرک ہے تو نکال دو، گناہ ہو تو مٹا دو۔ جب تیرا دل، تیرا سینہ، سینہ نہیں نبی کا مدینہ ہو جائے تو تو بولے گا ہمالیہ ہل جائے گا۔ لٹریچر لکھ کر کے دماغوں پہ قبضہ کر لینا، کتابیں لکھ کر کے دماغوں کا اغوا کر لینا، کڈنیپنگ آف مائنڈ تھرو یور ریٹن بکس، دیٹس ویری ایزی، لیکن دلوں کو پاک کر دینا یہ کام آسان نہیں ہے، بہت بھاری ذمہ داری پیر سید محمد جیلانی اشرف نے اٹھایا ہے۔ اب میں یہ جانتا ہوں یہ ذمہ داری کیا ہے، میں نہیں اٹھا سکا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ذمہ داری اٹھائی نہیں جاتی، ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اٹھانے والے تو لڑکھڑا کے گر سکتے ہیں، مگر اگر کوئی بڑا دے گا تو سنبھالنے کا عمل بھی دے گا۔ یہ بہت بھاری کام ہے، نظر کو صاف رکھو۔ دیکھو بات تو صرف اسی پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے کہ ایک دن میرے آقا نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ تعالیٰ gave you a large number of the parts of body, a large number of the parts
in your body. 675 inches only your intestine. And how many veins? Kidney, liver, heart, mind, many parts of the body. لیکن جسم کے انہی ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹکڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, ویری لٹل پارٹ آف یور باڈی, اگر وہ ہولی ہے تو باڈی ہولی ہے, اور وہ ناپاک ہے تو پورا جسم ناپاک ہے. صحابہ کرام پر اللہ رحمتوں کی بارش کرے, چپ نہیں رہے. پوچھا وہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ نبی نے کہا وہ دل ہے. That is the heart. اگر دل پاک ہے تو سب پاک ہے, اور دل ناپاک ہے تو سب ناپاک ہے. تم گناہ کر ہی نہیں سکتے اگر دل پاک ہو. اچھا تم کو بتاؤں, تمہارا دل پاک رہتا بھی ہے, بعد میں ناپاک ہو جاتا ہے, پھر ناپاک سے پاک ہو جاتا ہے, پھر پاک سے ناپاک ہو جاتا ہے. تو جب پاک رہتا ہے تو تم مسجد میں آتے ہو, اور جب ناپاک ہوتا ہے تو پب کی طرف چلے جاتے ہو, ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہو. اب عورتوں کو دیکھ لو, تم نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ تمہاری ماں ہے, کبھی گناہ سے ماں کو دیکھا؟ کبھی گناہ کی آنکھوں سے سگی بہن کو دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ سگی بہن کیا جوان نہیں ہے؟ سگی بہن کیا ینگ نہیں ہے؟ ہائے ہاشمی میاں, مگر دل کہتا ہے کہ یہ سگی بہن ہے, تو دل میں تو سگی بہن آ گئی, تو دل اس کے لیے پاک ہے. جب دل پاک ہے تو آنکھیں پاک, جب دل پاک ہے تو زبان پاک. میں نے ماں کو دیکھا تو مخدومہ کہا, اور بہن کو دیکھا تو ہمشیرہ کہا. دل میں گندہ آیا ہی نہیں تو نظر گندی ہوئی نہیں. تو پہلے دل گندا ہوتا ہے پھر آنکھیں گندی ہوتی ہیں. پہلے دل گندا ہوتا ہے تب ہاتھ گندا ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے زبان و قلم سے کوئی بھی گندگی کی ہے تو یہ زبان و قلم کی گندگی نہیں ہے, اس لکھنے والے بولنے والے کے دل کی گندگی ہے. اسی لیے رب نے کہا کہ انسانوں کان کھول کر کے سن لو, you will waste your time in many and different fields میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کرو گے. لیکن I am telling you that I created jinn and human being. صرف وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب what do you mean by عبادت؟ ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. Only for worship? No. یہاں عبادت کا مطلب پوجا نہیں ہے, یہاں عبادت کا مطلب مقصد عبادت ہی نہیں. وہ عبادت ہے, وہ بہت بڑی عبادت ہے. یہاں مطلب یہ ہے, تب مفسرین فرماتے ہیں کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ. ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو پہچانو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. Whole universe is created for human being. Oh my human beings, oh my best creation, oh all mankind, oh insano, the earth for you, sky for you, whole universe for you. گنگا جمنا کی ندیاں تمہارے لیے, زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے, آسمان کا جابیانہ لگائے تمہارے لیے, ستاروں کی روشنی تمہارے لیے, چاند کی چاندنی تمہارے لیے, سورج کی روشنی تمہارے لیے, ہواؤں کی ٹھنڈک تمہارے لیے, ہند و سندھ تمہارے لیے ہے, ایشیا یورپ تمہارے لیے ہے, یہ سارا زمانہ تمہارے لیے ہے, کھانا پینا تمہارے لیے, سارے جانور تمہارے لیے ہے, سارے درخت تمہارے لیے ہیں, یہ جتنے پرندے تمہارے لیے ہیں, جتنے چرندے ہیں تمہارے لیے ہیں, جتنے درندے ہیں تمہارے لیے ہیں, دریاؤں میں روانی تمہارے لیے ہے, سمندر میں طوفان تمہارے لیے ہے, یہ سارے سیارے تمہارے لیے ہیں, یہ ساری کاریں تمہارے لیے ہیں, یہ ساری مشینیں تمہارے لیے ہیں, یہ ساری بلڈنگیں تمہارے لیے ہیں, یہ بال بچے تمہارے لیے ہیں. ہول یونیورس, میں نے اے انسانوں
یہ ساری دنیا ہے انسانوں میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، مگر تجھے اس لیے بنایا کہ مجھے پہچانو۔ تم اپنی ڈگنیٹی کو پہچانو۔ تم انسان ہو تو تمہارا اسٹیٹس کتنا اونچا ہے کہ یہ پیڑ ہمارے لیے، کسی بھی حلال جانور کو حق نہیں تو انکار کرے کہ ہم مسلمانوں کو کھانے نہیں دیں گے۔ کسی حلال جانور کو، ہم گوشت کو حلال نہیں بولتے، ہم جانور کو حلال بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں جانور حلال اور حرام ہے، کتا حرام ہے، بیل حلال ہے، یہاں کٹے ہوئے کو حلال بولتے ہیں۔ یہ نہیں بولتے ذبح کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر ذبیحہ نہیں ہے تو حرام ہے، وہ بھی بیل حلال ہے، ذبیحہ نہ ہو تو حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ ہم بیل نہیں کھاتے، گوشت کھاتے ہیں۔ کیسا کھاتے ہیں؟ جو ذبیحہ ہو۔ کسی دکان پر نہیں لکھا کہ یہ ذبیحے کا گوشت ہے، سب لکھتے حلال میٹ۔ ارے بابا حلال میٹ مت لکھو، حلال تو یہ تب تھا جب حلال بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ گائے چلتی پھرتی تھی تب حلال، یہ بیل دوڑتا تھا تب بھی حلال، یہ لیمب جب چلاتا تھا تب بھی حلال تھا۔ تو یہ حلال کب ہوا؟ یہ تو پہلے ہی سے حلال ہے، اس کی پیدائش ہی حلال ہے۔ ہم حلال کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم ذبیحہ کے چکر میں پڑتے ہیں کہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح ہوا ہے کہ نہیں۔ گارنٹی ذبیحے کی دو، حلال کی گارنٹی ہمیں چاہیے نہیں۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تبھی حلال تھا۔ حرام تو کتا ہے، حرام تو بلی ہے، ذبح کرو تبھی حرام ہے۔ تو پیدائشی حرام ہوتے ہیں جانور، پیدائشی حلال ہوتے ہیں، مگر کھانے کے لیے ذبیحہ چاہیے۔ پورے یورپ میں ذبیحہ نہیں لکھا ہے، بڑی ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ سب جب ہمارے لیے، گوشت ہمارے لیے ہے، بٹر ہمارے لیے ہے، بریڈ ہمارے لیے ہے، چاول ہمارے لیے ہے، دال ہمارے لیے ہے، بال بچے ہمارے لیے ہے، یہ سب ہمارے لیے ہے، تو پھر میں ان کے لیے نہیں ہوا؟ توجہ چاہوں گا، جب یہ مائک میرے لیے ہے تو میں مائک کے لیے نہیں ہوا، جب ساری دنیا میرے لیے ہے تو میں دنیا کے لیے نہیں ہوا، جب زمین میرے لیے ہے تو میں زمین کا نہیں ہوا، پھر میں کس کا؟ پھر میں کس کا؟ یہی تو پہچاننا کہ میں ہوں رب کا، میں ہوں رب کا، سب میرے لیے، میں رب کے لیے۔ تو خدا کے لیے میں، خدا کے لیے میں، خدا کے لیے میں، اور پہچاننا ہے خدا کو، خدا کو پہچاننا ہے۔ اللہ پہچانا تو اسی کو جائے گا جس سے بات چیت ہو، پہچانا تو اسی کو جائے گا جسے دید چمید ہو، پہچانیں گے اسی کو جسے دیکھیں سمجھیں۔ تو دکھتا نہیں، سمجھ میں آتا نہیں، دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ جب تو سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھوں گا کیسے؟ اور جب سمجھوں گا نہیں تو پہچانوں گا کیسے؟ میں محدود تو لا محدود، میں لمیٹڈ تو ان لمیٹڈ، میں حد تو بے حد، میں حادث تو قدیم، میں فنا تو بقا، میں مخلوق تو خالق، میں مرزوق تو رازق، میں کریٹڈ تو کریٹر، میں سسٹین تو سسٹینر، میں منٹین تو منٹینر۔ I'm limited, you unlimited، تو میں unlimited ہو کر unlimited کو کیسے پہچانوں؟ ایک گلاس پانی سے کہو، ایک گلاس پانی سے کہو کہ وہ سمندر کو پہچانے۔ ایک گلاس پانی، ایک گلاس آف واٹر can understand ocean، سمندر کو کیا پہچانے؟ میں نے سمندر سے کہا تو بتا، کہا یہ گلاس کیا؟ پورا انڈیا ڈال دو پہچان جاؤں گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ اس میں بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان سب اٹلانٹک اوشین میں چلا جائے گا۔ تو بڑا تو چھوٹے کو پہچان لے، چھوٹا بڑے کو کیسے؟ غیر مرئی، unseen اللہ، how can I understand؟ کیسے پہچانوں
نبی پہ قربان، مصطفیٰ پہ میرے ماں باپ نچھاور، کتنا آسان کر دیا کہ میرے امتیوں اگر خدا کو پہچاننا ہے تو بھٹکنے کی ضرورت نہیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں، گھر گھر جانے کی ضرورت نہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، 40 دن کے لیے باہر بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ من عرف نفسہ، جس نے خود کو پہچانا، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ ارے تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا، خود کو دیکھ۔ تو خدا سے بات نہیں کر سکتا، خود سے بات کر۔ تو خدا کو نہیں پہچان سکتا، خود کو پہچان۔ اب جس نے خود کو پہچان لیا کوئی طاقت نہیں۔ سنو، ایک جملہ دماغ میں ایکسٹمپور ہو رہا ہے، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور جس نے خدا کو پہچانا اسی کو ساری خدائی نے مانا۔ غوث اعظم کو سب مانتے ہیں تو چڑھتے کیوں ہو؟ داتا گنج بخش پہ ہم قربان ہوتے ہیں تو منہ بناتے کیوں ہو؟ یہ داتا گنج بخش، یہ وہ علی ہے، وہ علی جو نجف کی امانتیں لے کر لاہور پہنچا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس نے خدا کو پہچانا، خدائی نے انہیں مانا۔ تو بھی خدا کو پہچان، خدائی تجھے لے گی مان۔ خود کو پہچانے۔ اب جب خود کے پہچاننے کا سوال آیا تو اب ہمیں ضرورت پڑی مرشد کی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مرشد میں رہوں، یہ ضروری ہے کہ کوئی مرشد ہو۔ جانتے ہو مرید کو کا سیفسٹ روٹ کیا ہے؟ آج میں لاؤ ایک اندر کی بات بتا دوں۔ جب ہم کسی سے مرید ہو جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ دوسرے پیر کے ہاں جائیں کہ نہ جائیں۔ جب ہم ایک آستانے سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں دوسرے آستانے پر جائے کہ نہ جائے، ایک دربار شریف سے جڑے ہوئے دوسرے دربار شریف میں جائے کہ نہ جائے۔ آج میں تمہارا ہیڈک ختم کر دوں، جاؤ ہر جگہ جاؤ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس سے تم مرید ہو گئے پوری دنیا میں اکیلا وہی تیرا پیر ہے۔ وہ قادری تو تو قادری، وہ نوشاہی تو تو نوشاہی، وہ تیفوری تو تو تیفوری، وہ فردوسی تو تو فردوسی، وہ نقشبندی تو تو نقشبندی، وہ سہروردی تو تو سہروردی، وہ چشتی تو تو چشتی، وہ نظامی تو تو نظامی۔ یہ رنگ پرماننٹ، اٹل، غیر متبدل، انچینجیبل۔ کیونکہ پیر کہتے ہیں جو فادر کی جگہ ہے۔ آپ کی شرافت یہی ہے کہ آپ کا ایک ہی باپ ہو۔ کیا بات ہے، اللہ کرے اشارہ سمجھ میں آ گیا۔ آپ کی شرافت اسی میں ہے کہ اونلی ون فادر ہو، لیکن ایک فادر پر ناز کرنے والوں انکل تو کئی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ مرید مرید، بھائی بھائی، تو پیر پیر، بھائی بھائی۔ تو جس کا جو تیرا پیر وہ میرا بھائی، وہ تیرا باپ میں تیرا چچا، تو بھی مجھے چچا وہ بھی مجھے چچا۔ حضرت سلطان المشائخ سرکار نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، ان کی محفل میں ایک صاحب آئے، بھوکے پیاسے، مجھے گانا گلاؤ۔ محبوب الہی نے فوڈ مینیجر سے کہا گو اینڈ ٹیک فوڈ فار ہیم۔ مطبخ کا ناظم بھاگا ہوا گیا، فوڈ لے کے آیا، اس نے دیکھا نا اٹس ناٹ گڈ، another food۔ دوسرا منگایا،
No, that's not good. تیسرا منع ہے. جب وہ تیسری بار انکار کیا تو محبوب الہی نے اس کے کان میں منہ ڈال کے کہا, کان میں, یہ 3 دن پہلے جو تو کھانے والا تھا 3 days before, وہ جو تو نے کھایا تھا اس سے تو یہ اچھا ہے. پیروں میں گر گیا. 3 دن پہلے وہ مضطر تھا. مضطر مینس اگر فوڈ نہ ملے تو مر جائے, بالکل بے بس مجبور, اور جان بچانے کے لیے کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو وہ ایک مرا ہوا پرندہ تھا, جان بچانے کے لیے تھوڑا سا اس نے کھا لیا تھا. تو اسی سے اشارہ کیا, 3 دن پہلے تم نے کھایا تھا جان بچانے کے لیے, شرع میں تیرے کو اجازت تھی, اس سے تو اچھا ہے. اس نے خوب کھایا. اچھا پیٹ بھر کے کھایا تو کیا کہتا ہوا بھگا, واہ میرا پیر, واہ میرے پیر کتنا اچھا کھانا کھلایا, واہ میرے پیر کتنا اچھا کھانا کھلایا, واہ میرے پیر کتنا اچھا کھانا کھلایا. اور وہ چلا گیا. تو جو محبوب الہی کا مرید تھا, اس کا حضور کھایا آپ کا, کھلایا میں نے, 3 بار کچن سے میں لایا, اور گن گاتا ہوا پیر کے چلا گیا. تو محبوب الہی نے فرمایا مرید ہو تو ایسا ہو, تجھے جس سے بھی فائدہ پہنچے کبھی نہ سوچنا کہ اس نے فائدہ پہنچایا, ہمیشہ یہی سمجھنا میرے پیر نے اس سے دلوایا. میں کھلم کھلا کہہ دوں, اگر ہاشمی کی کسی بات سے تجھے فائدہ پہنچ رہا ہے اور تم مرید ہے کسی اور کا, اور میری بات سے تجھے فائدہ پہنچ رہا ہے, تو دل میں مت لانا کہ ہاشمی میاں سے فائدہ پہنچا, دل میں یہ لانا واہ میرا پیر ہاشمی میاں سے بھی دلوا دیا, ہاشمی میاں سے بھی دلوا دیا, جیلانی میاں سے بھی دلوا دیا, ابو الحسن سے بھی دلوا دیا, خاندان میں تو مرید تھا نقش بندیہ میں, اشرفیوں سے دلوا دیا. وارے میرا پیر زندہ باد, میرا پیر پائندہ باد. جیسے جی جیسے ہر جگہ ہم رسول کا احسان مانتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے پیر کا احسان مانتے ہیں, تو ہمیں مرشد چاہیے. اور ہم ہر گھاٹ کا پانی پیئیں گے, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیئیں گے, کیونکہ دریا مرشد کا ہے تو گھاٹ بھی مرشد کا ہے. ہمیں اگر غوث اعظم بھی دیں گے تو ہم شکریہ غریب نواز کا ادا کریں گے. بات بہت کھل کے بولنا چاہتا ہوں. اگر مجھے مدینے میں نبی نے دیا تب بھی میں کہوں گا واج مہربانے تو نے یہاں بھی دلوا دیا. پیر ایک بار ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. جسے پیر بنا لیا, جتنا سوچنا ہے بنانے سے پہلے سوچیں گے, بنانے سے پہلے سوچیں گے, جب بنا لیا تو بنا لیا. بک گئے جس کے ہاتھ بک ہی گئے, یہ نہیں ہے تو رسم بیعت کیا. جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تو مدینے کا کرم مرشد کا صدقہ, بغداد کا کرم مرشد کا صدقہ, لاہور کا کرم مرشد کا صدقہ, اجمیر کا کرم مرشد کا صدقہ, سنی عالم کی مہربانی مرشد کا صدقہ, ارے کسی آل رسول کی دعا یہ بھی مرشد کا کرم. اب کوئی رزق رہا, اب کسی پیر کے ہاں چلے جاؤ, وہ اگر تعویذ دیتا ہے لے لو, یہ نہیں دے رہا ہے میرا پیر دلوا رہا ہے. اگر وہ چائے پلا رہا ہے تو پی لو, پیر نے کسی کوئی پیر ہے جو تمہارا پیر نہیں ہو, چائے پلا رہا, پی لو, یہ میرا پیر پلوا رہا ہے. پیر نہ ہوتا تو یہ کرم کیا کرتا, پیر کی نسبت اس کی روحانیت نہ ہوتی تو میرا یہ بھاؤ نہ ہوتا. یہ سارا کرم میرے مرشد کا ہے. تو اب آپ کا رشتہ مرشد سے مضبوط, خود کو پہچانو. کیا بولوں, ٹاپک تو بہت زیادہ بولنے کا تھا, مگر ابھی نظر پڑ گئی گھڑی پہ سے 4 ہی منٹ ہے. چلو
میں ایک راستہ بتاتا ہوں تمہیں سوچنے کا. یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند رکھے اور اب کل 3 بجے تک ہر پروگرام میں بیٹھائیں, اس لیے کہ this is the opportunity of your life practically to understand what was the lifestyle of Awliya Allah, what was the day and night of Awliya Allah, how they sleep, how they left the bed, how they leave the bed, how they are eating, how they are drinking, sleeping, awaking, reading, kalma, namaz, everything. تو تم کم سے کم 24 hours میں کل 3 بجے تک تمہیں اثر ملے گی. اثر کیسے پڑھا؟ مغرب ملے گی تو کیسے ہوئی, پھر وہ ذکر کیا کرتے تھے, سیلف آڈٹ کیسے کرتے تھے, وہ کیسے وہ اپنے اٹینشن کو پے کرتے تھے, ہاؤ مچ کیئر, فل آف کیئر اینڈ میڈیٹیشن کیسے ہوتا تھا, وہ اپنا حساب کتاب سیلف آڈٹ کیسے کرتے تھے, اس کو ریموو کیسے کرتے تھے. ہم تقریر سے نہیں, ہم پریکٹیکل کو پریکٹیکل سے بتانا چاہتے ہیں, پریکٹیکل کو پریکٹیکل سے بتانا چاہتے ہیں. تو آپ کو 3 بجے تک سارا پروگرام اٹینڈ کرنا ہے, ٹو گین نالج, ٹو نو دا اسٹائل آف اولیاء اللہ, لائف اسٹائل آف اولیاء اللہ, ان کے رہنے کا ڈھنگ. اب میں صرف آپ سے ایک آخری سوال کرتا ہوں. مجھے مائی ینگسٹر ٹیل می, جس کا پاسٹ نہ ہو اور فیوچر بھی نہ ہو, پاسٹ بھی نہ ہو اور فیوچر بھی نہ ہو, اس کا پریزنٹ پاسبل ہے؟ نو پاسٹ نو فیوچر, کیونکہ پریزنٹ جو ہے وہ پاسٹ اور فیوچر کے بیچ میں ہے. پاسٹ اور پریزنٹ کے بیچ میں, پاسٹ اور فیوچر, پاسٹ اینڈ فیوچر کے مڈ میں ہے پریزنٹ. اگر پاسٹ اور فیوچر نہیں تو یہ پریزنٹ بھی نہیں. اور یہ اچھی طرح تم جانتے ہو کہ تم تھے نہیں, یو ویئر ناٹ, تم تھے نہیں اور آگے فیوچر میں رہو گے نہیں. تم تھے بھی نہیں, تم رہو گے نہیں, تو پاسٹ میں تم تھے نہیں, فیوچر میں رہو گے نہیں, تو تمہارا پریزنٹ کہاں سے؟ تو اس کا مطلب تم تھے نہیں, تو تم رہو گے نہیں, تو تم ہو بھی نہیں, تو پھر ہے کون؟ ہے وہی جو پاسٹ میں تھا, فیوچر میں رہے گا, وہی پریزنٹ میں ہے, اور وہ صرف اللہ ہے جو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا. بس وہی ہے, بس وہی ہے. لا موجود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا موجود الا اللہ. جب تم یہ پہچان جاؤ گے کہ میں تھا ہی نہیں تو کس کے لیے لڑو گے, میں ہوں ہی نہیں تو کس سے جلو گے, میں ہوں ہی نہیں, میں نہیں تو نہیں کے لیے کوئی نہیں لڑتا, نہیں سے کوئی محبت نہیں کرتا, نہیں کی غلامی کوئی نہیں کرتا. تو تم غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے, تم جیلسی سے آزاد ہو جاؤ گے, انہولینس سے آزاد ہو جاؤ گے, اور ایک ہولینس لائف تمہاری شروع ہو جائے گی. اور پھر اس وقت جب تم خود کو پہچانو گے تو خدا کو پہچانو گے, اور جب خدا کو پہچانو گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا حکم مکمل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے, دنیا دی نظروں بچ بچ کے, کملی دی چھاویں بہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے, کملی دی چھاویں بہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے, اساں یا رسول اللہ کہنا ہے.
عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے۔ قبراں دے وچ وی جا کے، قبراں دے وچ وی جا کے، انہاں سدا سلامت رہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ قبراں دے وچ وی جا کے، انہاں سدا سلامت رہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے۔ حشر وچ لبدے پھرن سپاہی، حشر وچ لبدے پھرن سپاہی، شان انہاں دی ویکھے خدائی، شان انہاں دی ویکھے خدائی۔ مان جنوں اے کملی والا، مان جنوں